آپ جانتے ہیں کہ IMF کے ساتھ ہمارے معاملات اب آخری مراحل پر ہیں اور امید کی جانی چاہیے ایوری تھنگ گوز ویل کہ ہمارے ان کے ساتھ معاملات اگلے چند روز میں طے ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی ہوگی۔ دیکھیں، میں آپ کو ایسی بات کروں کہ کل آپ مجھے پوچھیں گے تو ایسی بات میں کرنا نہیں چاہتا، اور آپ کے علم میں ہے۔ اور جو IMF کی جو شرائط ہیں کہ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہیں، سرکولر ڈیٹس کم کرنے ہیں، یہ تمام اور دوسرے جو لوازمات ہیں، تو اس معاہدے کو جو اب 9th ریویو یہ آواز کا کیا آ رہی ہوئی؟ فون لگتا کسی موبائل ذرا مہربانی کریے آف کر دیں۔ آپ جیب ہی دیکھ لو، میری جیب میں نہیں ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ سارے اقدامات ہمیں اٹھانے پڑے، اور جو فائنانس منسٹر کی ایک کوشش تھی کہ ہمارا جو روپی ڈالر کا جو پیرٹی ہے وہ ایک قائم رہے، لیکن بہرحال میں تفصیل میں جائے بغیر ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ جو ان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ اور بورڈ میں جو ان کی جو میٹنگ ہے اس کے لیے تمام جو شرائط تقریباً پوری کر دی گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں میں نے بتایا کہ جو ایک یقیناً جو سبسڈیز بعض ہماری ہیں ان کو IMF نے کم کروایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو غریب طبقہ اس کو دیں، لیکن اس کی تفصیل میں پھر جائے بغیر کہ غریب طبقے کی جو سبسڈی ہم دے رہے ہیں، غربت اب انفارچونیٹلی بڑی ہے، تو اس کو ہم کور دینے کے لیے ان کے پیرامیٹرز ہیں۔ بہرحال یہ وہ معاملات ہیں جو قوم کے سامنے ہیں، اور میں آج ماضی میں نہیں جھانکوں گا، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے قوم کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اور قوم اچھی طرح جانتی ہے، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے، یاد تازہ کرنے کے لیے، کہ 75 سال میں جو آج جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر، جو متوسط طبقہ ہے، جو غریب آدمی ہے، انہوں نے ہمیشہ قربانی دی، ہمیشہ انہوں نے قربانی دی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ اگر 65 کی جنگ کے نتیجے میں اگر مالی معاملات اگر سخت ہوئے تو غریب آدمی نے اس کو برداشت کیا۔ اگر یہاں پر زلزلہ آیا تو اس کے نتیجے میں غریب آدمی پسا، اگر سیلاب آئے تو اس کے نتیجے میں غریب اور یتیم اور بیوہ ان کی زندگی اور تنگ ہو گئی۔ اور اگر 75 سال میں حکومتوں نے اخراجات میں شاہی اس میں اضافے کیے یا اور دوسرے معاملات کیے تو اس کا سارا بوجھ غریب آدمی کے اوپر آیا، اور آج تک 75 سال میں چاہے اشرافیہ ہو یا بڑے بڑے لوگ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل اور نعمتوں سے نوازا ہے، ان کا ان ادوار میں اور ان موقعوں پر ضرور صاحب حیثیت دل میں خدا کا خوف رکھنے والے لوگ یا کاروباری حضرات انہوں نے ضرور اس میں حصہ ڈالا، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن جو حق تھا اشرافیہ کا، جس میں حکومتیں بھی شامل ہیں اور صاحب ثروت لوگ بھی شامل ہیں، وہ حق ادا نہ ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 75 سال آج تک غریب آدمی، بیوہ اور یتیم وہ پستے آئے۔ جو امراء ہیں، اشرافیہ جو ہے، اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو شمالی امریکہ میں علاج وہ کروا سکتے ہیں، وہ جنوبی فرانس میں اس کا علاج کروا سکتے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ، ان کے بچے، ان کو جب ان کے بچے یا ان کا ایک کمانے والا
گھر کا فرد بیمار ہوتا ہے تو پورا خاندان اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ علاج کہاں سے ہوگا. اور میں بغیر کسی سیاسی بحث میں جائے یہ کہوں گا کہ جس دور میں علاج فری ہوا تو پھر اس کے بعد جو دور آئے انہوں نے تمام ادویات فری ختم کر دیں. تو کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا، اس دنیا سے چلے گئے اس لیے نام نہیں لوں گا، کہ ایک ان کے، میں غریب الوطنی میں تھا تو میں نے پریس کانفرنس دیکھی تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہ کڈنی کا علاج فری تھا وہ ختم ہو گیا. ان کا تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، غریب اور یتیم کے لیے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور عمراء کے نخرے اٹھانے کے لیے ہر چیز کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ بنیادی وجہ جو بدقسمتی سے ہمارے ان 75 سالوں میں جس نے اس معاشرے میں زہر گھولا ہے. اور ابھی مجھے وزیر خزانہ نے ابھی بتایا کہ IMF سے کم آمدنی والی کے لیے 40 ارب روپے بھی ایگری ہوئے ہیں کہ یہ رقم ان پر خرچ کی جائے گی. بسپ کی وظیفہ میں 25% اضافہ کیا جا رہا ہے.